Suleiman Khatib Memorial Educational, Cultural and Charitable Trust, Gulbarga, India. طنز و مزاح کے شعر و ادب کو پیش کرنے میں شگوفہ نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ سراسر ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال کی جودت طبع اور زندہ دلی کا نتیجہ ہے۔ آپ کی صحافت خدمات کے لیے آندھرا پردیش اردو اکیڈمی نے بھی آپ کو انعامات سے نوازا ہے۔ بحیثیت ممبر بورڈ آف اسٹڈیز فیکلٹی آف آرٹس عثمان یونیورسٹی میں آپ نے نصابی کتابوں کو ترتیب دیا ہے۔ آپ کی ان صلاحیتوں کے پیش نظر مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد نے 1998 میں آپ کی خدمات بحیثیت انچارج ٹرانسلیشن سیکشن حاصل کیں۔ آپ کی نگرانی میں تقریباً 200 درسی کتب تیار ہوئیں اور ایم اے کا نصاب بھی تشکیل دیا گیا۔ 2007 تک آپ یونیورسٹی کے شعبے سے وابستہ رہے۔ صدر عالی قدر اقبال احمد سرڈگی صاحب، ارونا پاٹل صاحبہ، ڈاکٹر شمیم ثریا، مصطفیٰ حسین صاحب، یامین دوبیری صاحب، یامین خطیب صاحب، تمکین خطیب صاحب اور معزز خواتین و حضرات، یہ جو میں ایک نام بھی ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عزت افزائی کی گئی، جس لطف خاص سے نوازا گیا، جس محبت و اخلاص کے ساتھ یہاں بلایا گیا، ظاہر ہے اس کے اثرات ذہن پہ کچھ ایسے مرتسم ہیں کہ زبان ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں سلیمان خطیب ٹرسٹ کے صدر معتمد، تمام اراکین اور خاص طور سے خطیب بھائی کے خاندان کے افراد سے اظہار تشکر کرتا ہوں بصمیم قلب کہ آپ نے مصطفیٰ حسین صاحب کے ساتھ میری عزت افزائی فرمائی۔ دعا گو ہوں کہ آپ لوگوں میں ایسی محبت قائم رہے، یہی عزم و حوصلہ رہے کہ ایسی خوبصورت حسین شام یہاں ہر سال منعقد ہوتی رہے۔ ایسی مثالیں کم ملیں گی اس ملک میں، کسی شاعر کے لیے کوئی میموریل ٹرسٹ بنایا جائے اور اس میں ادبی کاموں و مشاعروں کے انعقاد کے ساتھ ساتھ
خود کو اردو کی تعلیم سے جوڑا جائے۔ ہم چاہے کوئی کام کر رہے ہوں، چاہے ہم ادب تخلیق کر رہے ہوں، کسی پیشے سے وابستہ ہوں، یہ ضروری ہے کہ اردو زبان کو زندگی دیں اور اس کو وقار بھی بخشیں۔ اس کے لیے اردو جو لوگ ذریعہ تعلیم کے طور پہ اختیار کرتے ہیں ان کی ہمت افزائی کی شدید ضرورت ہے۔ ایک احساس جو ہو چلا ہے پورے ملک میں کہ اردو پڑھنے کے بعد نہ تو معاشی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے، نہ سماج میں مقام حاصل ہوتا ہے، اس طرح کے خیالات نے ہماری نئی نسل کو اردو سے دور کر دیا ہے۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور انہی اقدامات میں ایک اس طرح کا بھی ایک قدم ہے کہ آپ ان طالب علموں کو ان کو اعزاز بخشیں اور ان کو ایسے موقع پہ یاد کریں اور اجتماعی طور پر انہیں مبارکباد پیش کریں۔ معزز خواتین و حضرات، جہاں تک شگوفہ کو یاد کرنے کا معاملہ ہے، میں پہلے یہ عرض کروں کہ شگوفہ اہل گلبرگہ سے، گلبرگہ کے تخلیق کاروں سے بہت قریب رہا ہے۔ خطیب بھائی نے ہمیشہ اپنی نوازشوں سے، اپنی تخلیقات سے نوازا۔ شگوفہ نکلنے کے بہت دنوں تک وہ حیات نہیں رہے، لیکن جب تک بھی وہ تھے ان کے کلام سے ہم مستفید ہوتے رہے۔ زندہ دلان کے مشاعروں کی وہ زندگی تھے، اس قدر انہیں شہرت حاصل تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ہم ڈرتے تھے کہ ہم اب آئندہ کس کے بل بوتے پر مشاعرے کو کامیاب کریں گے۔ سلیمان خطیب ایک کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ ادب کے جس اسلوب نے اپنا وقار کھویا تھا، اپنا اعتبار کھویا تھا، اس کو سلیمان خطیب نے مقبول کیا، ممتاز کیا، اور ایسی باتیں کہیں جو اور ان کے دور کے شعراء کے ہاں نہیں ملتی۔ دکنی زبان مظلوموں اور غریبوں، کسانوں اور جو لوگ سماج میں پچھڑے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کی ترجمان بن گئی سلیمان خطیب کی تحریروں میں، ان کی نظموں میں، ان کی تخلیقات میں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طویل عرصہ ایسا گزرا کہ جس زبان نے ادب پیدا کیا ملک میں پہلی بار اردو میں، اس کو لوگوں نے نظر انداز کیا، اور بہت دنوں تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ اب دکنی میں بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ لیکن سلیمان خطیب نے جتنی باتیں کیں ان کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، اور یہ بہت خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کے اہل خاندان نے ان کے پیام کو زندہ رکھنے کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جس کے توسط سے وہ عام لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور عام لوگوں تک ان کی بات کو پہنچا سکتے ہیں، جس کے مظاہرے آج بھی ہو رہے ہیں۔ اور میں مبارکباد دوں گا ان تمام بہنوں بھائیوں کو کہ خطیب صاحب کو اس طرح انہوں نے ایک روشن مینار کے طور پہ پیش کیا ہے، اور ان کے کلام کو زندہ رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی ہیں، پوری توانائی وہ لوگ صرف کر رہے ہیں۔ حضرات، کتابیں بہت چھپتی ہیں، لیکن سلیمان خطیب کی کتاب، اس سے میرا خاص تعلق رہا ہے کہ اولین کتابوں کی اشاعت میں میں بھی اپنا حصہ ادا کرتا رہا، اور جب یہاں جشن منایا گیا تو شگوفہ کا خطیب نمبر بھی شائع ہوا تھا۔ اس سے پہلے 2-3 شگوفہ کی اشاعت سے پہلے سلیمان خطیب کے مجموعے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے دھنک آیا، پھر کیوڑے کا بن آیا، اور پھر اس کے ایڈیشن آتے چلے گئے۔ میرا یہ اندازہ ہے کہ مختلف شکلوں میں سلیمان خطیب کی 11 کتابیں آئیں، 11 ایڈیشن آئے، جس میں دھنک کو بھی شامل کرتا ہوں، اور ان 11 ایڈیشنوں میں جو تعداد ہوگی کتابوں کی وہ کم سے کم 15,000 ہوگی۔ تو کون شاعر ہے جس کی 15,000 کتابیں فروخت ہوئی ہوں اردو میں؟ اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ یہ اعزاز سلیمان خطیب کو حاصل ہے کہ ان کے مجموعے کو 15,000 کی تعداد میں فروخت کیا گیا، ان لوگوں نے پڑھا، اور سینکڑوں، اور ایک کتاب ایک شخص نہیں پڑھتا۔ خطیب بھائی کا جو مجموعہ ہے وہ ایک مجموعے کو کئی لوگ پڑھتے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں تو ان کے قاری بے شمار ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آپ اس کا بالکل ایک نیا ایڈیشن آیا ہے جو بالکل کلاسک ایڈیشن کے طور پر،
اور وہ کتاب بھی یقیناً یہ مقبول ہوگی. تو میں یہ تجویز رکھوں گا کہ اس کلاسک ایڈیشن کے ساتھ ساتھ ایک عوامی ایڈیشن کا بھی سلسلہ چلتا رہے تاکہ عام لوگ اس سے محروم نہ ہو جائیں. بہرحال اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں خطیب بھائی کی شاعری کی خصوصیات پر تفصیل سے یہاں کوئی بات کروں. مشاعرہ منعقد ہونے والا ہے. میں پھر ایک بار آپ سب کا اور سلیمان خطیب صاحب کی فیملی کا، ان کے خاندان کے ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس عزت افزائی کے لیے میں بے حد ممنون ہوں. شکریہ.